بسم الله الرحمن الرحيم. شرح عمدة المرأة. شرح عمدة المرأة 100 حديث منتقاة من أحاديث المرأة. شرح فضيلة الشيخ الدكتور عادل بن حسن الحمد. چلے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو ہم پہنچے حدیث نمبر 27 کے فوائد. من الفوائد المتعلقہ بموضوع الحدیث. اس حدیث سے جو فوائد، احکام، مسائل تعلق رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ شیخ کہتے ہیں کہ پہلا فائدہ یہ ہے بیان و احکام الاستحاضہ بالتفصیل. اس میں کس چیز کی وضاحت کی گئی؟ استحاضہ کی. کیونکہ ہم نے یہ بھی بتایا کہ ایک تو ہوتی ہے حائضہ خاتون جس کو نیچرل بلڈ وغیرہ یہ چیزیں، تو اس کے لیے نماز وغیرہ چھوڑنی ہے جو باقی احکام ہے. لیکن دوسرا ہوتا ہے کہ جو ایک عارضی رگ کی وجہ سے، عارضی کسی وین کی وجہ سے تو یہ حیض نہیں ہوتا، لیکن اس میں بھی تسلسل کے ساتھ ایک عورت کے جو رحم ہے اس سے خون جاری رہتا ہے. لہٰذا ہم نے اس حدیث میں استحاضہ کے احکام یعنی ان کی وضاحت ہو گئی. دوسرا نقطہ اس سے یہ نکلا جواز استفتاح المرأة. جائز ہے ایک عورت کے لیے وہ فتویٰ پوچھے، وہ مسئلہ پوچھے، وہ سوال پوچھے، لیکن پوچھنا کس سے ہے؟ الرجل، مرد سے. کیا عورت سے نہیں پوچھ سکتے؟ اگر عورت اس چیز میں ماہر ہے، عورت کوئی عالمہ ہے تو بہتر ہے عورت سے ہی پوچھے. لیکن اب آپ کو معلوم ہے ہماری علمی وہ معاملات کیا ہے، اور یہاں ہمارا دین کا جو رجحان ہے وہ کتنا کمزور ہے، تو لہٰذا علماء سے پوچھنا چاہے. لیکن کس عالم سے؟ الرجل العالم العفیف. ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک ایرے گیرے سے نہیں پوچھیں گے آپ. تو آپ ایک پاک دامن، ایک تقوی شعار، ٹھیک، ایک عالم سے پوچھیں گے. فیما یختص بہا من القضایا. ان چیزوں میں جو خصوصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جن میں آپ کا زیادہ مسئلہ ہے، ٹھیک، جو آپ کے ساتھ فیصلہ رکھتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی مسئلہ جو حیا والا مسئلہ ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کسی عالم سے، کسی پاک دامن عالم سے، تقوی شعار عالم سے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں جواز ہے. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ من نزلت بہا مسئلہ. اگر کسی خاتون کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا، ٹھیک، مثلا کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ تو ہر ایک کا نہیں ہوگا نا، کسی کو کوئی پرابلم ہے، اب یہ اس کے متعلق احکام نہیں جانتی ہے، اب یہ کیا کرے گی؟ لا تعرف حکمہ. اس کو خود سے نہیں پتہ کہ شریعت نے اس کے لیے کیا احکام رکھے ہیں، اتنا علم نہیں ہے. ان تسأل عنہا بنفسہا. اس کے لیے جائز ہے چاہے خود سے کسی عالم سے پوچھے، او توکل من یسأل لہا ولا تدعها. ٹھیک ہے نا؟ تو یا کسی کو یہ اپنا وکیل بنائے. جیسے مثلا اگر یہ کوئی کسی کی بیوی ہے تو اپنے شوہر کے ذریعے سے کسی عالم سے پوچھ سکتا ہے، یا اگر گھر میں کوئی بھائی ہے، کوئی مرد حضرات ہے تو ان کے ذریعے سے کسی عالم سے. اب اگر کوئی بھی نہیں ہے، خود بہت زیادہ شرما رہی ہے، لیکن مسئلہ کو ہمیشہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی بھی صورت میں نہیں. آپ اپنی کسی جو دوست جس پہ آپ کا یقین ہے تو آپ اس دوست کو وکیل بنا سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے کسی کو پوچھ سکتے. مسئلہ سمجھ؟ یعنی بالکل مسئلہ نہیں چھوڑنا ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ، کسی نہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو علماء کے پاس یعنی ان کو پوچھنا ہے اور پھر اس مسئلے کا حکم جاننا ہے. یہ آپ کے لیے لازم ہے. اور چوتھا نقطہ کیا نکلا؟ حیاء المرأة لا يمنعها من تعلم العلم. ایک عورت کی حیا اس کو ہرگز بھی علم حاصل کرنے سے نہ روکے. ٹھیک ہے نا؟ مثلا کوئی عورت کہے گی کہ یہ تو حیا کے مسائل ہیں، یا مثال کے طور پہ طہارت کے جو مسائل ہوتے ہیں، تو اب مجھے یہاں حیا مانع آ رہا ہے لہٰذا میں یہ نہیں پڑھوں گی، تو اس سے مزید اس کی زندگی میں پھر مشکلات بھی پیدا ہوں گے، نقصان بھی ہوگا. لہٰذا یہاں پہ حیا نہیں کرنا ہے. یہاں پہ امور دین جو احکام دین ہے ان کو سیکھنے کے لیے آپ کو حیا مانع نہیں ہونا چاہیے. ورنہ حیا کلی طور پر خیر ہے، لیکن جب کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جو آپ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یا جو آپ کو کنفرنٹ کوئی مسئلہ ہے، یا جو عورتوں کے مخصوص مسائل ہے، تو آپ کوئی عورتوں میں نہیں ہے تو علماء ہے، مرد حضرات ہے، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو اللہ بچائے یہ نہ سمجھنا چاہے
کہ شاید یہ بے حیائی نہیں، یہ بے حیائی نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ حیا مانع نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے حیا کے ذریعے سے۔ اور 5واں نقطہ شیخ ذکر کرتے فیہ تربیت المرأۃ علی امانہ، تو یہاں پہ پتہ چلا ایک عورت جو ہے نا اگر اس کی صحیح تربیت ہوگی نا تو یہ امانت دار بھی ہوگی۔ اچھا کیسے پتہ چلا ایک عورت امانت دار ہو سکتی ہے اور اگر اس کی صحیح تربیت ہو؟ یہاں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہ جو فاطمہ ہے نا رضی اللہ عنہا، یہ اس کا ذاتی مسئلہ تھا نا، یہ چھپا بھی سکتی ہے نا، لیکن اس نے پھر بھی پوچھا، کہا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم کہ شریعت کے کیا احکام ہیں، ممکن ہے اللہ بچے کہ میں ان حالات میں کہیں شریعت پہ کوئی عمل نہ کر سکوں یا کوئی گناہ کا ارتکاب نہ ہو سکے، تو اس نے اس لیے وضاحت پوچھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک امانت جب اس کے ساتھ کوئی مسئلہ کنفرنٹ ہوتا ہے، یہ کس کو پتہ ہے؟ اس کو اور اس کے اللہ کو، ہے نا، ہمارے خالق کو اور اس عورت کو۔ لہٰذا عورت اتنی امانت دار ہونی چاہیے، تربیت ایسی ہونی چاہیے، یہ اتنی امانت دار ہونی جو اس کے ساتھ خاص رکھتے، جو کسی کو نہیں معلوم، یہ اس میں امانت دکھانی چاہیے۔ یہ من واریاں مسائل میں جیسے رضاعت کا مسئلہ ہے، یا اسی طرح سے باقی یا عدت کا مسئلہ ہے۔ یہ گو تہ پتہ ہمسائے ملکس من گو مسئلہ دی پتمہ لٹہ، تو جو وہاں پہ لیڈر تھے عمران خان، تو اس کی بیوی پہ بیچاری پہ یہی الزام لگایا گیا کہ اس نے عدت میں ہی نکاح کر دیا، حالانکہ اس کو ثبوت لانا ہے باقی لوگوں کو۔ جو کوئی کسی کو کہے گا نا آپ نے عدت میں شادی کی، عدت میں تو شادی جائز نہیں ہے نا، اگر 3 طلاق بھی ہوگی، تو یہ اصل کس کا مسئلہ ہے؟ یہ اس عورت کا معاملہ، یہ عورت کو معلوم ہے میری عدت گزر گئی کہ دوسرے لوگوں کو کہاں معلوم ہے۔ لیکن یہاں پہ پتہ چلا جب ایک عورت کی تربیت ہوگی جو اس کے ساتھ امانت والی مسائل ہے، تو یہ ہرگز بھی ان امانت میں خیانت نہیں کرے گی۔ 30 دن فقط وقیل الیہ تحدید العدد الایام الحیض، کیونکہ اسی کو معلوم ہے نا کہ اس کے جو حیض کے ایام ہیں یہ کتنے ہیں، یہ چلے گئے کہ ابھی جاری ہے، یہ اسی کو معلوم ہے۔ فی حال، اور یہی پھر پہچان کر سکتی ہے حیض اور استحاضہ میں، نہ دپے ول فی الحال ہمیں موقع، کیونکہ جو وہ معاملہ تھا وہی تو آج بھی معاملہ چل رہا ہے، لہٰذا بطرانی نماز تھی میں آئی آسائش یاتوں سے نہیں۔ تو یہ امانت دار تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ، اس نے مسئلہ پوچھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی جواب دیا، کہا کہ نہیں صرف آپ نے حیض کے ایام میں نماز چھوڑنی ہے، جو باقی استحاضہ کا معاملہ ہے اس میں نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ وَهَذِهِ لَا يَطَّلِعُ عَلَى صِدْقِهَا وَدِقَّتِهَا فِيهَا إِلَّا اللَّهُ، کیونکہ یہ جو اس کا جو سچ ہے نا، یا یہ جو اس کا جو دقیق مسئلہ ہے نا، یہ کس کو معلوم تھا؟ اس عورت کو اور اللہ کو، یہ ان کے درمیان تھا۔ لیکن امس اسی تربیت آموز کرنا، امس ذہن یوتا صاف، الحمدللہ یہ تربیت یافتہ تھے اس وقت، تو بہترین دور بھی تھا، تو اس نے اس امانت میں کوئی خیانت نہیں کی، اس نے بالکل واضح پوچھا، تو اس سے پتہ چلا کہ نہیں حیض الگ ہے استحاضہ ونن تھا ہی اتھے پٹے مثلا، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا وہ مثال کے طور پہ۔ تو آج آپ دیکھیے امت کی کتنی بیٹوں کے لیے مسئلے ہو جاتے استحاضہ کے مسائل، تو لہٰذا جب اس نے پوچھا الحمدللہ ہمارے لیے بھی رہنمائی ہو گئی۔ اچھا 6واں نقطہ یہ کہتے ہیں کہ التفریق بین الحیض والاستحاضہ، تو ایک عورت کو اگر یہ کوئی مسئلہ ہو گیا یا کسی عورت کو کوئی کنفرنٹ مسئلہ ہے تو اس کو فرق کرنی چاہیے حیض اور استحاضہ میں۔ کیسے ہوگا؟ فی اصل سیلان دم، جب یہ خون، کیونکہ دونوں حالتوں میں خون جاری رہتا ہے، تو اسی خون کے اعتبار سے بھی ہم تفریق کر سکتے ہیں۔ فل استحاضہ عرق، کیونکہ یہ جو استحاضہ ہے نا یہ ایک ایسی نرو ہوتی ہے، ایسی وین ہوتی ہے، ینزف بخلاف الحیض، جو بہ پڑتی ہے اور حیض کے اپوزٹ، یعنی یہ نیچرل بلڈ نہیں ہوتا ہے۔ بتوانی شیخ کہ اس کی پٹ پہچانو حیض تو استحاضہ، مگر اس استحاضہ چھنا یہ چھنے نیچرل بلڈ، بلکہ یہ کسی ایک رگ کی وجہ سے عارضی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے خون کا تسلسل رہتا ہے۔ اور 7واں نقطہ چھو ان المستحاضة لا يجب عليها الاغتسال لكل صلاة، ایک مستحاضہ خاتون کے لیے ہر نماز کے لیے غسل کرنا لازمی، جب ہم نے کہا لازمی نہیں ہے تو کر سکتی ہے، جواز ہے، یہ کہ وقت جمع کرت، اگر مثلا کوئی عورت عشاء اور مغرب کو جمع کرنا چاہیں گی نا تو وہ ایک غسل کرے گی، اسی طرح سے ظہر اور جو نمازیں جمع ہوتی ہے، ظہر اور عصر کو جمع کرنا چاہے گی تو غسل کر سکتی ہے، لیکن لازم نہیں ہے اس پہ غسل کرنا۔ البتہ لازم کیا ہے؟ وَإِنَّمَا تَغْتَسِلُ بَعْدَ فَطْرَ حَيْضُهَا فقط، جب حیض منقطع ہو جائے، وہ ایام چلے جائے، تب یہ غسل کرے گی۔ اس کے بعد جو ہم نے حدیث میں بھی پڑھا، ہر ایک نماز کے لیے کیا کرے گی؟ وضو کرے گی، نیا وضو کرے گی۔ ہاں، اور یہ وضو دوسرے ٹائم تک
بالکل ویلڈ ہوگا. مثلا اسی ایک وضو پہ ایک قرآن بھی پڑھے گی, اسی ایک وضو پہ کوئی بھی عبادت کر سکتی ہے جو کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ٲٹھم نقطہ کران شیخ ذکر, یجب علی المستحاضہ غسل الدم النازل لکل صلاۃ, وہی ہے نا, یعنی اس نے جو خون صاف کرنا ہے, آج تو الحمدللہ پروٹیکشنز ہے وغیرہ, آج بہت سارے آلات ہے, جدید ذرائع ہے, تو ان سے یہ صاف کر سکتی ہے یا پانی سے صاف کر سکتی ہے. پھر ہر نماز کے لیے وضو کرے گی بعد دخول الوقت, جب وقت داخل ہوگا, ثم تتوضأ وتصلی, اور وضو کر کے پھر یہ نماز پڑھے گی. یعنی اس مستحاضہ خاتون کے لیے کیا حکم ہے, ہر نماز کے لیے الگ سے وضو. نعم. نواں نقطہ, اب بڑا اہم نقطہ ہے, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا, جس کو ہم کور کہیں گے, گوج ہے کیسی پڑھ مغز, تو وہ یہی ہے نواں نقطہ. کہتے ہیں کہ المستحاضۃ لها عدۃ احوال فی معرفۃ زمن الحیض. اب اس خاتون کت پٲٹھۍ تری فکری چھا حیض کن استحاضہ, یہ مسئلہ ہے نا. اب ایک عورت کو کیسے پتہ چلے گا اور کیسے وہ تفریق کر سکتی ہے, فرق کر سکتی ہے حیض اور استحاضہ میں؟ اس کے لیے کچھ احوال ہے, کچھ کنڈیشنز ہے, کچھ سچویشنز ہے. نمبر ایک الاولا, پہلی سچویشن یا پہلا طریقہ کیا ہے جسے یہ فرق کرے گی حیض اور استحاضہ میں؟ کہتے ہیں ان یکون لها عادۃ قبل الاستحاضہ, کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ جو استحاضہ, جب یہ مستحاضہ خاتون بن گئی, یہ بعد میں بن گئی. پہلے اس کا شیڈول نارمل رہتا تھا, 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 20 سال کے بعد جو وقتی طور پر اس کو یہ عارضہ ہو گیا, تو اس سے پہلے جو اس کے نارمل شیڈول ہوتا تھا, مسئلہ سمجھ, جو سمجھ منتھلی اوسیوانی سائیکل, تو وہ اس پر عمل کرے گی, کیونکہ استحاضہ بعد والی چیز ہے, اس سے پہلے حیض آتا تھا. اب یہ یہاں پہ کیا کرے گی, یہ عادتاً دیکھے گی کہ ایز یوجول کیا ہوتا تھا, میرا عادت کیا تھا, یا میری عادت جو اس میں کتنے ایام ہوتے تھے اس سائیکل میں, مثلا کسی کے 6 دن, تو یہ ان 6 دنوں کو حیض مانے گی. اس کے بعد جو تسلسل خون کا رہے گا اس کو یہ استحاضہ مانے گی. کسی کے 7 دن, کسی کے 3 دن, کسی کا 1 ہی دن ہوتا ہے, کسی کے 2 دن, یہ ویری کرتا ہے نا. تو شیخ کہتے ہیں ان یکون لها عادۃ قبل الاستحاضہ یمکنها الرجوع الیہا, اور اس کے لیے ممکن ہے, پاسبل ہے, یہ اس کی طرف رجوع کرے گی. یعنی اس کو معلوم ہے کہ میرا نارمل شیڈول کیا رہتا تھا اس سے پہلے, اس شیڈول پہ عمل کر کے اس کے بعد باقی ایام کو یہ استحاضہ مانے گی. واعتماد وقتها فی تفریق بین الحیض, اور اسی وقت کو یہ, یعنی یہاں پہ ٹائم پیریڈ ہے. مثال اگر اس کے پہلے شیڈول ہوتا تھا ہیبیچول 6 دن, تو یہ 6 دن یہ حیض تصور کرے گی, 7ویں دن کے بعد یہ استحاضہ تصور کرے گی. ثم تغتسل وتصلی یا وتصلی, تو اس کے بعد غسل کرے گی اور اس کے بعد یہ پاک مانی جائے گی. ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا, جب کمپلیٹ ہوگا نا اس کے بعد, کیونکہ ممکن ہے آگے آپ کے سوال کا جواب ہو سکتا ہے. یہ پہلی صورت ہے, یا سمجھ, یعنی اگر آپ مستحاضہ, استحاضہ خاتون, جس کو استحاضہ ہو گیا, مستحاضہ خاتون ہے, اب اس کے کچھ نارمل شیڈول پہلے تھے, استحاضہ بعد میں آ گیا, اب یہ پہلے والی شیڈول پہ عمل کرے گی. یہ پہلی صورت ہے. الثانیۃ, اب دوسری سچویشن, قدرتها علی التمییز بین دم الحیض و دم الاستحاضہ. اب مثال کے طور پہ کوئی خاتون ہے, اس کو جب ہی ایام آ گئے نا, تو ایام کے ساتھ ہی یہ مستحاضہ بن گئی. اب اس کا پہلے سے کوئی شیڈول نہیں تھا, آپ سمجھ, یعنی یہ أمس یِم حیض گو نا شروع, أتھۍ سۭتۍ أمس گو نا یہ رُکیو نہٕ أمس یہِ خوٗن, یہ گو تسلسل سان. وۄنۍ ما چھِ أمس پتھ کُن پایی مےٚ کیٛاہ اوس شیڈول, کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آ گئی نا. اب یہ عورت کیا کرے گی, تو شیخ کہتے ہیں یہاں ایک خونوں کے درمیان تمیز کرے گی, حیض کے خون کے درمیان اور جو جب یہ مستحاضہ بنتی ہے استحاضہ کے خون کے درمیان تمیز. وہ کیسے ہوگا, کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ دَمَّ الْحَيْض يُمِيلُ إِلَى السَّوَادِ. یہ جو حیض کا خون ہوتا ہے نا, یہ کالا ہوتا ہے, وَغَلِيظ موٹا ہوتا ہے, یعنی ثقیل ہوتا ہے, وَمُنْتِنٌ منتن ہوتا ہے, سمیلی, اس میں بدبو آتی ہے. یہ اس طرح یہ تمیز کر سکتی ہے, یعنی کلر آف بلڈ. تو اس میں کیا ہے, جو حیض کا خون ہے وہ ایک تو پورا کالا ہوتا ہے, نمبر 2 بڑا بھاری ہوتا ہے, ثقیل ہوتا ہے, موٹا ہوتا ہے, نمبر 3 سمیلی ہوتا ہے. منتن کس کو کہتے ہیں, جس میں بو آتی ہے. بینما دم الاستحاضہ, جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے, احمر ریڈ ہوتا ہے, ورقیق تھن ہوتا ہے, وغیر منتن, اور کیا کہتے ہیں اس کو, سمیلی نہیں ہوتا ہے. تو اگر اس سے اس کو پہچان نہیں ہوئی, یعنی ایک ساتھ میں حیض بھی ہوا, استحاضہ بھی بن گئی ہے مستحاضہ خاتون, تو تب یہ خونوں کے درمیان تمیز کرے. اب تیسرا سوال ہے, اب نہ تو اس کے پرانے کچھ شیڈول ہی تھا, اب نہ تو اس بیچاری کو پتہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے, پھر کیا کرے گی,
تو شیخ کہتے ہیں الثالث، نہیں پہلے اس میں کچھ اور ہے، فتحسب مدت حیضها بنا، ہاں پھر یہ اسی مدت کو حیض قرار دے گی جس مدت تک یہ جو خون کا جو یہ ہم نے بتایا کریکٹرسٹکس، تو اس کریکٹرسٹک کے خون کو یہ حیض تصور کرے گی، اس کے بغیر پھر وہ استحاضہ مانی جائے گی۔ ثالثہ، اور تیسری سچویشن کیا ہو سکتی ہے، لا عادت لها ولا تمیز، نہ اس کے کوئی پیچھے کوئی جو شیڈول ہوتا تھا اس کو وہ معلوم ہے، اور نہ ہی اس کو یہ تمیز یہ کر سکتی ہے ان خونوں کے درمیان، تب کیا کرے گی، وفی هذه الحالہ تحسب عادتها بمثل عادت امها، پھر یہ اپنے گھر کی عورتوں میں، مثال اس کے ماں کا شیڈول کیا رہتا ہے، اگر اس کے ماں کا شیڈول مثال 6 دن رہتا ہے تو یہ بھی 6 دن تصور کرے گی میں حائضہ ہوں، 7ویں دن کے بعد یہ پاک مانی جائے گی۔ یا اسی طرح سے ماں نہیں ہے، وَأُخْتِهَا، اس کی بہن، کیونکہ یہ بلڈ ریلیشنز ہے نا، تو بلڈ ریلیشن میں جو بھی عورتیں ہیں نا، جو شیڈول پہ وہ عورت یہ عمل کرتی ہے تو اسی شیڈول پہ یہ عورت بھی عمل، کب کس صورت میں، جب اس کا کوئی پرانا شیڈول معلوم نہیں ہے، یا جب یہ تمیز نہیں کر سکتی ان دو خونوں کے درمیان، تب یہ اس چیز پر عمل کرے گی۔ او اختہا، یا اسی طرح سے او قریباتی، جو بھی اس کے گھر میں بلڈ ریلیشن میں قریب ہوں گے، الاقرب فالاقرب، تو اس اعتبار سے پھر ان کے شیڈول کے مطابق یہ عمل کرے گی۔ مثال اگر کسی کا شیڈول ان کے میں 3 دن 4 دن، تو اس پہ یہ بنا کرے گی، تو وہ 4 دن یہ حیض مانے گی، اور اس کے بعد یہ استحاضہ خاتون کہلائے گی۔ ثم تغتسل وتصلی، اور اس کے بعد غسل کرے گی اور اس کے بعد نماز پڑھے گی۔ آپ بتائیے۔ ہاں بالکل بالکل، وہ بھی اسی میں آئے گا۔ اگر سہ گژھان سہ آب ہیو خارج گژھان تھوڑا، تو وہ بھی بیماری ہے، وہ اصل حیض نہیں ہے، لیکن ان تینوں پہ عمل کر کے، پہلے یہ حیض کہ اگر اس کو پتہ ہے نارمل شیڈول کیا ہے اس پہ عمل کرے گی، اگر یہ نہیں پتہ ہے پھر یہ خونوں کے درمیان فرق کرے گی، اگر یہ بھی تمیز نہیں ہے پھر یہ اپنے گھر کی جو یہ بلڈ ریلیشن میں ہے، یعنی جو اس کی ماں ہے، بہن ہے، کوئی اور ہے گھر میں، تو اس اعتبار سے عمل کرے۔ اس کے بعد جتنے ٹائم پہ چاہے کوئی رقیق سا پانی بھی خارج ہو جائے، یا کیا کہتے ہیں اس کو خون بھی خارج ہو جائے، وہ پھر حیض نہیں کہلایا جائے گا، بس اس چیز کو صاف کرے گی۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی اس سے پہلے غسل کرے گی، یعنی جب حیض ختم ہوا اس کے بعد ہر ایک نماز کے لیے وضو کریں گے۔ ان 3 سچویشنز کے تحت، ان 3 سچویشن، یہ تمس خاطر یمس نہیں یہ شیڈول آسہ کہین، یمس پتہ چھ میں شیڈول یہ دہ، تو وہ اسی پہ عمل کرے گی۔ اب کسی کو معلوم نہیں کہ میرا شیڈول کیا تھا پیچھے، تب وہ جو بلڈ کا جو ہم نے کیریکٹرسٹکس بتائے اس پہ عمل کرے گی۔ اگر یہ دونوں صورتیں بھی نہیں، پھر تیسری صورت پہ گھر میں کیا ہے، اس کے بعد چاہے مطلب میں نے کہا نا وہ مسئلہ ہوگا، یعنی پانی کا خارج ہونا یا اسی طرح سے خون کا خارج ہونا، یہ پھر استحاضہ کہلائے گی۔ دیکھیں یہ تھوڑا سا دوسرا مسئلہ ہے، کیا کنٹراسیپٹیوز کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو علماء نے اس میں مجھے نہیں پتہ کہ اختلاف کیا ہے، انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ نسل کشی نہ کریں، باقی آپ تنظیم کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی عورت ہے، آج چھنہ کہاں سو بچار موج بینی یس نہ سزر چھ یوان، وہ بھی بڑا ہی ہوتا ہے، اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں آپ تقریباً 2 سال تک بچہ نہیں رکھ سکتی، 3 سال تک بچہ نہیں رکھ سکتی، تو اس صورت میں کنٹراسیپٹیوز کا استعمال کرنا کوئی آپ کو نہیں روکے گا، کیونکہ یہ عورت کی صحت مقدم ہے، پہلے عورت کی صحت مقدم ہے، تو پہلے یہ مسئلہ ہے۔ بیاکھ گو کہ کہاں کری بلا ضرورت یہ دپ نہ میں چھنہ بچہ ضرورت کہین، ڈاکٹر نے بھی کوئی اس کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یا امس سزر تہ کھانا آمت، تب وہ اس زمرے میں ہوگا کہ آپ نسل کشی نہ کریں۔ یہ چھنہ باقی تنظیم کرنس میں ممانیت کہ کوئی تنظیم کر کے بچہ ہے اس کے جو بریسٹ فیڈنگ وغیرہ یہ مسئلہ ہے، اگر بیاکھ بچہ اس دوران امس گژھِ بیٚیہِ پرابلم، پتہ یہ گیپ کر سکتے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن آندھ ہیٚکہِ نہیں پانا یہ ختم کرت الا کہ اگر اس کی صحت پہ کچھ اثر پڑا۔ اب سیکنڈری مسئلہ یہ ہے جو بھی ہم میڈیسن استعمال کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کا یہ ڈیوائس، اس کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں، یہ ڈپینڈ کران امس خاتون پہ یہ کس طرح استعمال کری، یا اس مرد پہ یہ کس طرح استعمال، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن سائڈ افیکٹ کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہیں گے یہ حرام ہے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ٹھیک سی اگر 9 صورتن اندر آئے، اگر امس شیڈول نیبر سو رود تو یہ خود پھر تصور کرے گی نا یا میں شیڈول نیبر یہ اریگولر، یہ کیا گو میں، یہ کت ٹائمس پر آ میں، پھر یہ ان چیزوں پہ عمل کرے گی۔ اس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ شیڈول میں ہے تو حیض کنسیڈر کرے گی،
نہیں لگتا ہے تو بے خون میں فرق کرے گی, نہیں لگتا ہے پھر یہ اپنے گھر کی عورت ان سچویشنز کے انڈر چاہے کب ہو جائے کس ٹائم پہ ہو جائے اس صورت میں کرے گی نا. آگے ہم چلتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارا حدیث نمبر 28 جلدی سے. کہتے ہیں کہ تفاصیل صفت الغسل من المحیض, یہ جو حیض کا غسل کرنا ہے نا اب اس کی تفصیل ذکر کی جائے گی. حیض کا غسل کس طرح کیا جائے, ومن الجنابہ, اور اسی طرح سے جنابت کا غسل کس طرح کیا جائے. یہ فرق ہے نا, ایک ہوتا ہے جب ایک عورت کا جو نیچرل بلڈ خارج ہو جاتا ہے جو سمجھ پانو سائیکل چھو آسان وہ اس کے اختتام پہ اسے غسل کرنا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں غسل حیض. دوسرا ہوتا ہے جب یہ مجامعات کرتے ہیں یعنی نزدیکی حاصل کرتی ہے, ٹھیک, تو میاں بیوی نزدیکی حاصل کرتے ہیں اس وقت بھی غسل اس پہ لازم ہے. تو یہ دو غسلوں کا ذکر کیا جائے گا. تو دل یہ دلالت کرتا ہے علی معان عظیمۃ, عظیم معانی پر, تحتاج الی تأمل لا تقی فیہا, اے عورت آپ نے ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہے. آپ مجھے سمجھ یعنی شیخ چھُ کران ذکر کہ یم ساتن اس میں حیضک اور جنابت کی غسلچ تفسیر چھ کران تو یہ دلالت کران کہ ام کس عظیم معنیس پہ اور چھ ضرورت ثہ یمن پہ غور و فکر, یعنی آپ اسی اعتبار سے پھر عمل کریں گے, ان چیزوں کو لاگو کریں گے. ہم احکامات نہیں پڑھتے ہیں نا, ہم احکام اپنی زندگی پہ لاگو کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. اسلام کا مقصد کیا ہے, ہم شریعت کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم یہاں پہ آتے ہیں تو چاہے طہارت کے مسائل ہوں گے چاہے دیگر عبادات کے مسائل ہوں گے تو کیوں پڑھتے ہیں؟ انفارمیشن کے لیے, یہ انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں نہیں, بلکہ ہم اس کو عمل میں لانے کے لیے پڑھتے ہیں. لہٰذا آپ اس پہ غور و فکر کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے. تو حدیث کیا چھو ان عائشہ امت موج عائشہ رضی اللہ عنہ کرا بیان ان اسماء سیدہ اسماء آئی سألت النبی, امی کو سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سوال کرنے والی کون ہے؟ اسماء ہے. سوال کیا کیا اور اسماء کن میں سے ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہاں انصار میں سے. تو انصار کے متعلق کچھ خصوصی فضیلت آئی ہے انصار کی عورتوں کے متعلق. ہاں یہ حیا جو شرم والے مسائل حیا والے مسائل ہے ان میں شرم نہیں کرتی, انہیں حیا مانع نہیں بنتا ہے امور دین میں احکام دین میں. تو اسماء نے اللہ کے رسول علیہ وسلم سے سوال پوچھا, کہا ان غسل المحیض, آپ ہمیں حیض کا غسل بتائیں کس طرح کیا جاتا ہے, ٹھیک, اس کی جو صفہ ہے وہ کس طرح کیا جائے. فقال, تو اللہ کے رسول علیہ وسلم نے کہا تأخذ احداکن ماءها, آپ میں سے کوئی ایک پانی لے, وسدرتها, اور پھر بیری کے پتے. بیری کے پتے کیوں استعمال کیے جاتے تھے؟ بیری کے پتے آپ کو سب پتہ ہے نا وہ کس کام آتے ہیں, تچ پوس کھسن, تو آج وہ صابن کی شکل میں ہم صابن استعمال کر سکتے ہیں. تو پہلے آپ پانی لیں گے, بیری کے پتے لیں گے, فتطہروا فتحسنوا الطہور, پھر آپ اچھی طرح سے پاکی حاصل کریں. یعنی یہاں اصل میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ جو گندگی والی جگہ ہے. یہ سمجھ لیجئے آپ. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے غسل میں, جو ہماری شرمگاہ ہوتی ہے گندگی والی جگہ جہاں پہ یہ لگ سکتا ہے تو وہاں پہ ہم اس چیز کو پاک کریں گے. کس سے کریں گے؟ بیری کے پتوں سے اور پانی سے. آج ہمارے پاس بیری کے پتے نہیں ہیں تو اس کا قائم مقام ہمارے پاس کیا ہے؟ صابن ہے یا شیمپو وغیرہ ہے, استعمال کر سکتی ہے. ثم تصب علی رأسها, یہاں وضو کا ذکر نہیں ہے, وضو کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں کیا ہے غسل جنابت میں. تو مستحب ہے ایک عورت یا ایک مرد جب غسل کریں گے, چاہے جنابت کا غسل ہوگا چاہے حیض کا غسل ہوگا, پہلے وضو کرے گی, یہ مستحب ہے لیکن لازمی نہیں ہے. اصل میں غسل معنی یہ ہے آپ نے سارے جسم کو بھیگا کرنا ہے, صاف کرنا ہے. اب یہاں اللہ کے رسول علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, ثم تصب علی رأسها, پھر آپ اپنے سر پر پانی ڈالیں گے, ٹھیک, فتدلکہ دلکن شدیدا, اور آپ دیتے 21 پٹن جو پانی ہے نا, آپ جب اس طرح کرتے ہیں نا, یعنی مقصد کیا ہے, آپ جب اس طرح کرتے ہیں مقصد یہ ہے کہ یہ جو پانی ہے نا یہ آپ نے بالوں کی جڑ تک پہنچانا ہے. یہ گژھِ واتُن گۄڈن تامتھ یتھ مستس, حتی تبلغ شعون رأسها, جب تک یہ اس کے جڑ تک نہ پہنچ جائے. نہیں پڑھیں کارو, ٹھیک, کھلال جس طرح ہم کرتے ہیں نا, تو یہاں ہم نے پانی حیض کے غسل میں پانی کہاں تک پہنچانا ہے؟ برابر جڑوں میں. ثم تصب علیہ الماء, اس کے بعد پھر پانی انڈیلنا ہے. ثم تأخذ فرصة ممسقہ, پھر جو کستوری لگا کپڑا ہے, اور آپ کو معلوم ہے جو کستوری تھا نا یہ عرب لوگ آج بھی سمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی جیسے آج ہمارے یہاں ہوتے نا کوئی کپڑا, جیسے مثال ٹشو تس مشک تھی بیٚیہِ چھُ صفائی ہٕنٛز کٲم تہِ دِوان, اسی طرح سے یہ کستوری والا کپڑا لگاتے تھے. یا کیا کیا جائے گا,
जो रुई का टुकड़ा होता है, रुई आप समझते हैं ना, फम्बुक टुकड़े, यानी उसमें थोड़ी सी स्मेल लगा के फिर क्या करना है, फततहरु बिहा, और वो उस जगह पे लगाना है यानी जहाँ पे आपने सफाई करनी है, यानी जहाँ पे आपने पाकी हासिल करनी है। फ़क़ालत अस्मा, तो अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को हैरत हुई, उसने क्या कहा, वो कैफ़ ततहरु बिहा, इससे कैसे पाकी हासिल होगी, इस कपड़े से या रुई का ये जो टुकड़ा है। फ़क़ाल सुबहानल्लाह, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या कहा कि अल्लाह पाक है, सुबहानल्लाह, ततहरीन बिहा, इससे पाकी हासिल कर। तो फ़क़ालत आयशा, उसके बाद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है कि अन्नहा तुख़फ़ी ज़ालिका, जैसे लगता है कि ये चीज़ छुपा रही है। क्या समझ ना, असल छु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमिस वनान कि गुस्लुक तरीक़ा क्या छु, पत यो जन खास जाय छ, शर्मी हज जाय छ, तो वहाँ पे आप रुई का ये जो टुकड़ा होगा या कस्तूरी लगा कपड़ा होगा वो लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो स्मेल था ना वहाँ पे, उससे वो जो बदबू है वो क्या हो जाएगी, ज़ाइल हो जाएगी। तिमन मा तमी शैम्पू या साबन या बे तिस का चीज़, तो वहाँ पे अल्टरनेट यही था, या तो बीरी के पत्ते थे, या फिर ये रुई का जो ये होता था कॉटन का कोई टुकड़ा, या इस तरह से कस्तूरी से लगा कोई कपड़ा, ताकि वहाँ पे अब वो बदबू ज़ाइल हो जाए, उसका जो बू है ना वो ज़ाइल हो जाए। तो उसके बाद कहते हैं तत्तबीना असर दम, ये कहाँ लगाएगी, जहाँ खून के निशान होंगे। वसअलतहु अन गुस्लिल जनाबा, उसके बाद उसने क्या किया, वसअलतहु, यानी ये किसकी तरफ है, अस्मा की तरफ। तो अस्मा ने इसके बाद गुस्ल जनाबत के बारे में पूछा। फ़क़ाल, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तअख़ुज़ु माअन, आप पानी लेंगे, फ़ततहरु, फिर आप तहारत हासिल करेंगे, फ़तूसिन तहूर, बेहतरीन तरीके में, आउ तुबलिगा तहूर, यानी जो गुस्ल वगैरह जो हम करते हैं। सुम्मा तसुब्बु अला रासिहा, जब आपने तहारत हासिल की उसके बाद आप सर पर पानी अंडे लेंगे, फ़तदलुकु हत्ता तबलुगा शऊन रासिहा, फिर आप सर में इस तरह करेंगे ताकि ये पानी कहाँ पहुँचे, बालों की जड़ों तक। सुम्मा तुफ़ीज़ुल अलैहि, उसके बाद सारी जिस्म पे पानी डालेंगे। फ़क़ालत आयशा, तो उम्मत की माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है, निअमन निसाउन अंसार, बहुत खूब, बहुत बेहतर, बहुत अच्छी औरतें कौन है, अंसार की औरतें। क्यों, लम यकुन यमनउहुन्ना अल हया, क्योंकि इनको हया नहीं रोकती है, अन यतफ़क़्क़हन फ़िद्दीन, ये दीन में तफ़क़्क़ुह हासिल करे, दीन का फ़िक़्ह हासिल करे। तो यहाँ पे दो गुस्ल ज़िक्र किए गए, एक गुस्ल हाइज़ और दूसरा गुस्ल जनाबा। अब इसमें एक मसला है, वो हम इंशाल्लाह आइंदा भी ज़िक्र करेंगे। क्या जो एक औरत चूटी बनाती है ना, वह बनावा के कचो आकार कर तिमन, अगर तुम वुन अफ्रीकन आसान पत् वो तिमन कमे मज गंड, बस दपान रेत लग तिमन हखनानस पे तथ 15 दह लगन गोट तथ खोलनस, तिमन तमे आए आसान। तो एक मसला ये है कि क्या गुस्ल में, चाहे हेज़ का गुस्ल होगा चाहे जनाबत का गुस्ल होगा, क्या इसमें एक औरत अपनी चूटियाँ खोलेगी या नहीं खोलेगी, इस पर हम इंशाल्लाह बात भी करेंगे। और दूसरी बात, क्या हेज़ और जनाबत के गुस्ल में कोई फ़र्क है या नहीं है, वो हम इंशाल्लाह आइंदा ज़िक्र करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।